اگر ایک عالم دین میں یا کوئی اور بندہ آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل بیان کرتا ہے، ابھی ریان بن شبیب کی جو روایت ہے امام رضا، میں عرض کروں گا، اس کو میں نوٹ کر کے وہ لایا ہوں جلدی میں، کامل زیارت میں یہ نقل ہے، رسول خدا نے ام المومنین سے فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، ان روایات کو پڑھ کے خوف آتا ہے، فرمایا فرض ہے، فرض کہا گیا ہے، امام حسین کی زیارت کو فرض کا نام دیا گیا ہے، شرط اس کے دل میں حسین کی معرفت ہو۔ حسین کی معرفت سے مراد وہ شناختی کارڈ والی معرفت نہیں ہے، علی اور فاطمہ کا بیٹا، رسول خدا کا نواسا، ابو طالب کا پوتا، یا جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہ معرفت ایک ہندو جس نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہے وہ اتنی معرفت وہ بھی رکھتا ہے۔ عارفاً بحقہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسین کو خدا کی طرف سے منسوب، معصوم اور حجت سمجھتا ہو، اور دین کو حسین سے لے کر اس پر عمل کرنے کا اپنا آپ کو پابند سمجھتا ہو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بہت سارے میرے اور آپ کے دوست، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پنجتن کو ماننے والے ہیں۔ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ فلان کا بیٹا ہے، فلان کا نواسا ہے، فلان کا داماد ہے، فلان کا چچزاد ہے، یہ نہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، پنجتن کو ماننے کا مطلب یہ ہے دین کو پنجتن سے لو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 5 میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کلما لم یخرج من ھذا البیت، نوٹ کریں، ذمہ داری سے میں بات کرنے لگا ہوں، قرآن اور سنت رسول نے ہمیں یہی بتایا ہے، قرآن نے بھی ہمیں یہی بتایا ہے، کلما لم یخرج من ھذا البیت فہو باطل، دین کی جو بات اس گھرانے سے نہیں لی جائے گی وہ باطل ہے، وہ عقیدہ باطل ہے، وہ نماز باطل ہے، وہ وضو باطل ہے، وہ طلاق باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ حج باطل ہے، جس کا طریقہ اس گھرانے سے نہ لیا گیا ہو۔ جی، ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے اس کو کتنا اجر ملے گا؟ فرمایا ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرہ۔ عجیب ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حج اور عمرہ قبول بھی ہو، بہت ہی اہم اور حساس مرحلہ ہے۔ ایک عبادت کو صحیح انجام دینا جس سے آپ بری الذمہ ہو، عہدہ برآ ہو، آپ کا فرض ادا ہو، یہ آسان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی نماز میں وضو ٹھیک ہونا چاہیے، قرات ٹھیک ہونی چاہیے، کپڑوں کو پاک ہونا چاہیے، غصبی بھی نہیں ہونا چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم نے صحیح نماز نہیں پڑھی، وہ مسلح عبادت کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں۔ لیکن کتنے فیصد لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے؟ لیکن عجیب گارنٹی دے رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک قبول شدہ حج اور ایک قبول شدہ عمرہ۔ ام المومنین نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ، اتنا سستا اور آسان عمل، اس کا اجر اور ثواب حج اور عمرے سے بھی زیادہ ہے؟ صرف کربلا کی، صرف عراق کی اگر آپ زیارت کرنا چاہیں، آج کل کیا خرچہ آتا ہے؟ 1100 میرے خیال میں زیارت ہو جاتی ہے عراق کی، اور حج اور عمرہ کے لیے کم از کم جو ہے نا وہ 12 لاکھ۔ مشکل کتنا ہے؟ اچھا، ادھر ضروری نہیں کہ کربلا جا کر زیارت جامعہ پڑھیں تب اتنا آپ کو ثواب ملے، ضروری نہیں ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں تب اتنا آپ کو اجر و ثواب ملے، ضروری نہیں ہے کہ آپ زیارت وارث پڑھیں تب آپ کو زیارت کا ثواب ملے۔ امام کی زری کے سامنے یہاں سے چل کے جائیں اور امام کی زری کے سامنے جا کے اتنا کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، بس تعداد بڑھاتے گئے، ادھر سے حیرت اور تعجب میں اضافہ ہوتا گیا، اور رسول کی طرف سے حج اور عمرہ کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور آخر میں فرمایا جو میرے نواسے کی قبر کی زیارت کرے گا عارفاً بحقہ، اس کو ایسے 90 حج اور عمروں کو ثواب ملے گا جو رسول کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں، رسول کی قیادت میں۔
میں یہ نتیجے نکالنا چاہتا ہوں، ابھی کتنے مومنین ہوں گے یہاں؟ 200 300، ٹھیک ہے جی 200 لے لیتے ہیں ہم، نہیں 200 زیادہ ہیں۔ اگر ایک زائر کو 90 حج اور عمروں کا ثواب ملتا ہے تو 90 کو 200 میں ضرب دے دیں تو یہ کتنا بنے گا؟ 18,000، ٹھیک ہے جی۔ یعنی آپ سب کو 18,000 جو ہے نا حج عمروں کا ثواب ملتا ہے، اور جو عالم دین آپ کو یہ روایت بتائے اور ان کی روایت سن کے اور عمل کر کے آپ نے حج انجام دیا ہے، اس کو بھی 18,000 اور نمازوں کا جو زیارتوں کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی،